الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. معزز حضرات سامعین کرام، امام نووی رحمہ اللہ کا بار بار ذکر اور چرچے ابھی ہوئے، تو انہی کی ایک بہت بڑی کتاب کی شرح ہمارے سامنے الحمدللہ اب کھلی ہوئی ہے. ہم انشاءاللہ نکات علمیہ اس شرح سے حاصل کریں گے. چنانچہ صحیح مسلم شریف کی یہ پہلی حدیث ہے جس کو جو ہے آپ نے حضرت علی ابن حجر رحمہ اللہ سے کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ہے حضرت شعیب ابن صفوان نے، اور انہوں نے حضرت عبد الملک ابن عمیر رحمہ اللہ سے یہ حدیث بیان کی، اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ابو بردہ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا. آپ کو معلوم ہے وہ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل تھے، ان کے عدل پر لوگ دل برداشتہ ہو گئے اور ان پر حملہ کر ڈالا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے جب کھڑے ہو گئے صبح کی نماز کے وقت، لوگوں نے ان پہ حملہ کیا. سورہ فاتحہ اور کچھ ابتدائی آیت پڑھی ہی تھی کہ وہ ان پہ حملہ ہوا اور گر گئے، اور گھر لا کر انہیں بستر مرگ پہ لٹایا گیا. چنانچہ کہا کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا تو حضرت صہیب اپنے گھر سے نکل گئے، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وہ داخل ہوئے اور ان کے برابر روتے ہوئے کھڑے ہو گئے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا تم کو رونا آتا ہے؟ مجھ پہ رونا آتا ہے؟ اے واللہ لعلک ابکی یا امیر المؤمنین، لعلیک ابکی یا امیر المومنین، میں آپ ہی پہ رو رہا ہوں، اظہار افسوس کر رہا ہوں اے امیر المومنین. قال واللہ لقد علمت، تم تو جان گئے ہو، تم تو خوب معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یبکا علیہ یعذب، جس پر رویا جائے گا، جس کے لیے آنسو بہائے جائیں گے، وہ شخص جو ہے عذاب دیا جائے گا. تو میں نے حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی کہ آدمی پہ رونا، میت پہ رونا یہ یہودیوں کا کام ہے، اس سے جو ہے انسان کو بچنا چاہیے. البتہ انسان آواز سے نہ روئے، دل غمگین ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسے ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو صبر کا مادہ عطا کرے کہ ہم اپنے کسی عزیز یا کسی قریب یا کسی چاہتے کو کھونے کا وقت آئے تو اس پر انسان جو ہے آنسو پی لے، غم کا گھونٹ پی جائے اور جو ہے صبر کر لے. الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، کیونکہ صبر کیا ہے؟ پہلے صدمے، پہلے غم، پہلے افسوس پر ہے. اللہ رب العالمین اس کی توفیق عطا فرمائے. اور نوحہ کے بارے میں آگے حدیث آ رہی ہے کہ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا، مجھ کو یہ حدیث بیان کی حضرت عمرو ناقد نے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت عفان ابن مسلم نے ہمیں روایت کی،
انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت حماد ابن سلمہ نے یہ روایت بیان کی. حضرت ثابت البنانی، ثابت ابن اسلم البنانی بہت بڑے راوی حدیث ہیں، تابعی ہیں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ روایتیں انہوں نے کی. تو انہوں نے کہا حدثنا داود بن رشید انہ قال حدثنا اسماعیل بن علیۃ انہ قال حدثنا ایوب عن عبد اللہ بن ابی ملیکۃ انہ قال كنت جالسا الى جنب ابن عمر ونحن ننتظر جنازة ابان بنت عثمان وعنده عمرو بن عثمان فجاء ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یقودہ قائد فاراد اخبرہ بمکان ابن عمر فجاء حتی جلس الى جنبی وکنت بینہما فاذا صوت من الدار فقال ابن عمر کأنہ یعرض على عمر ان یقوم فینہاہم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ قال فارسلها عبد اللہ مرسلة فقال ابن عباس كنا مع امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ حتی اذا كنا بالبیداء فاذا هو برجل نازل في ظل شجرة فقال لذهب فاعلم لي من ذاك الرجل فذهبت فاذا هو صہیب فرجعت. صاحب یہ حدیث بڑی لمبی حدیث ہے، بہت سے فوائد حدیثیہ اس میں جمع ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن ابو ملیکہ نے کہا کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو بیٹھا رہا. ہم ام ابان بنت عثمان کے جنازے کا انتظار کر رہے تھے اور ان کے ہاں عمر ابن عثمان تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک قائد لے آئے، ایک آدمی ان کو لے آئے. تو انہوں نے ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جگہ بتانی چاہی. تو وہ آئے یہاں تک کہ میرے پہلو میں وہ بیٹھ گئے. تو میں ان کے درمیان رہا یہاں تک کہ گھر سے آواز آئی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پیش کیا معاملے کو کہ وہ وہاں سے اٹھیں اور ان کو وہ روکے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ. انسان جب اپنے کسی رشتہ دار کے گھر جائے جن پر لوگ جمع ہوں، سکرات کا عالم ہو، تو آدمی وہاں جائے، نہ روئے، برداشت کر لے. کیونکہ میت مرے ہوئے آدمی جو ہے میت آزمایا جائے گا، اپنے گھر والوں کے رونے سے عذاب دیا جائے گا. تو انسان جب روئے گا تو اس سے جو ہے آدمی کو عذاب ہوگا. تو روئے کیوں اور عذاب کا سبب بنے کیوں؟ آدمی جو ہے نہ روئے، صبر کرے. الصبر عند الصدمۃ الاولی، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو ہے صبر پہلے صدمے پہ ہونا چاہیے. انسان ایسا نہیں کہ خوب رو ڈالے، جتنا رونا ہے خوب جی بھر کے رو لے، اس کے بعد صبر کر لے. 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. پہلے ہی آدمی جو ہے رونا جو ہے دھونا بند کر دے اور اس کو برداشت کر دے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہمراہ رہے. تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے ایک آدمی نازل ہوا، آیا، اترا. تو اس نے مجھ سے کہا نکلو اور جان لو کہ وہ آدمی کون ہے. تو میں گیا تو یکایک وہ حضرت صہیب رومی ہیں.
حضرت صہیب رومی ان اصحاب صفہ میں سے ہیں جنہوں نے زندگی ہمیشہ جو ہے صفہ پہ گزاری، اور وہ ان کے پاس کوئی سرمایہ زندگی کا نہیں تھا، لوگوں کے سہاروں پہ وہ رہا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو دین سکھایا اور وہ دین کی خاطر ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے تھے، تو ان کے پاس لوگ رہے اور انہوں نے کہا، حضرت ایوب نے فرمایا کہ وہ ہمارے ساتھ لگے رہیں۔ جب ہم چلے آئے تو حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وفات ہو گئی۔ صہیب کہتے رہے، افسوس کے کلمات بیان کرتے رہے، وا اخا، ہائے ہمارے بھائی، ہائے ہمارے ساتھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علم تعلم، کیا تم جانتے نہیں، کیا تم سنتے نہیں کہ حضرت ایوب نے کیا کہا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت مرا ہوا آدمی البتہ عذاب دیا جائے گا اپنے گھر والوں کے رونے سے۔ تو آدمی کے لیے رونا نہیں چاہیے، چپکے سے صبر کر لینا چاہیے۔ تو کہا کہ سامعین کرام، جو آدمی روئے گا اس سے میت کو تکلیف ہوگی، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے اس پر عقاب ہوگا، سزا ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہنسائے، رلائے، دوسروں کے لیے ہم بوجھ نہ بنے اور دوسروں کے لیے ہم جو ہے وبال جان نہ بنے۔ تو یہاں کچھ فائدے جو ہے امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فیہ دلیل لجواز الجلوس والاستماع لانتظار الجنازہ۔ اچھا صاحب، کسی کے گھر جنازے کے انتظار میں بیٹھا جائے گا، جمگھٹا ہوگا، تو کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، آدمی بیٹھے، لوگ جمع ہوں، اور وہ صحبت کے طور پہ افضل چیز ہے۔ علم، فضل اور نیکی، نسب، ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ ادب اچھی چیز ہے، آدمی جو ہے ادب سے متصف رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ادب سکھائے اور ادب کے ساتھ رہے، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ اللہ رب العالمین ہم کو نصیبہ والا بنائے۔ حضرت محمد ابن رافع اور عبد ابن حمید نے فرمایا کہ حضرت عبد الرزاق رحمہ اللہ نے خبر دی، حضرت ابن جریج نے عبدالعزیز ابن عبد الملک ابن جریج نے کہا، مجھے عبداللہ بن ابی ملیکہ نے خبر دی کہ کہا کہ حضرت عثمان ابن عفان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کی نکاح میں رہیں، اسی لیے آپ کو جو ہے عثمان ذی النورین کہا گیا۔ 2 بیٹیاں آپ کے رشتے میں رہیں، تو وہ ان کی بیٹی مکہ معظمہ میں انتقال کر گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لانے کے بعد مکہ جاتے اور برابر قصر کی نماز مکہ میں بھی ادا کرتے، کیونکہ آپ کا ایک گھر مکے میں تھا اور دوسرا گھر مدینہ منورہ میں تھا۔ بڑے فیاض صحابی تھے، بڑا خرچ کیا انہوں نے اسلام کی خاطر، تو اللہ رب العالمین نے ان کو بہت دیا تھا، دل بھی دیا اور مال بھی دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی دے تاکہ ہم دین کے لیے فیاضی سے کام کرنے والے بنے۔ تو کہا کہ ان کے پاس ان کی لڑکی جب انتقال کر گئی تھی تو کافی لوگ ان کے پاس تشریف لے آئے، تو ان کے ہاں آنے والوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ
عنہم ہیں، انہوں نے کہا میں ان کے درمیان بیٹھا رہا، تو انہوں نے کہا میں ان میں سے ایک کے پاس بیٹھا اور دوسرا آیا اور میرے بازو بیٹھ گیا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے عمرو ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جو کہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، لوگ کچھ رو رہے تھے، تو کہا الا تنہا عن البکا، کیا تم رونے سے روکو گے نہیں، ٹوکو گے نہیں کہ رونے دیتے رہو گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رونے سے روکنا چاہیے، رونے دینا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے نوبت آگے بڑھ جائے گی، اور آپ نے ارشاد فرمایا بے شک میت اپنے گھر والوں کے رونے سے عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین اس سے جو ہے ہمیں آگاہ کرے، اس حرکت سے ہم دور رہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے الحمدللہ رونے کو بند کر دیا۔ اس کے بعد درخت کے سائے میں ایک قافلے کے پاس آپ رہے، تو آپ نے کہا جاؤ دیکھو یہ کون قافلہ ہے، تو میں نے دیکھا تو اس میں جو ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو خبر دی اور کہا کہ ان کو میرے لیے بلاؤ، تو میں وہاں سے لوٹا صہیب کے پاس، میں نے کہا ارتحل فالحق امیر المؤمنین، کوچ کرو، سفر کرو، امیر المؤمنین سے ملو۔ کون مراد یہاں امیر المؤمنین سے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پہ رہے، تو جو ہے کہا انہوں نے کہ دیکھو بیٹا ابن عمر، عبداللہ میرا کتنا قرض ہے، اس کو جمع کرو اور قرض دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صہیب روتے ہو، صہیب نہ رویا کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بے شک مرنے والا آدمی عذاب دیا جائے گا اپنے گھر والوں کے رونے سے، اسی لیے انسان چپکے سے صبر کر لے، نہ روئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال فرما گئے، تو میں نے اس واقعے کو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رحم کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہا، بے شک اللہ مومن کو عذاب دے گا کسی کے رونے کی وجہ سے۔ کہا کہ ان اللہ یزید الکافر عذابا ببکاء اہلہ علیہ، کافر کے ہاں اگر رویا جائے گا تو اس سے جو ہے عذاب بڑھے گا، عذاب دوبالا ہوگا، اسی لیے انسان جو ہے برداشت کر لے، نہ روئے اور رونے کو برداشت کر لے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسبکم القرآن ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن میں جو کچھ اللہ نے کہا وہ کافی ہے۔ کیا اللہ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر انسان کو اپنا بوجھ خود لے کر جانا پڑے گا، اسی لیے آدمی جو ہے اپنے لیے جو بوجھ بنے وہ کام نہ کرے۔ ایسی حرکتوں سے انسان کو باز آنا چاہیے اور ان چیزوں سے انسان کو دور رکھنا چاہیے۔ چنانچہ کہا ان اللہ یزید الکافر عذابا ببکاء اہلہ علیہ، کافر کے رونے میں جو ہے زیادتی ہوگی، کافر کا رونا اس کے لیے عذاب کا باعث بنے گا۔ آپ کے لیے قرآن کافی ہے، آپ جو ہے بوجھ کسی کے لیے نہ بنیے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا واللہ اضحک و ابکی، اللہ ہنساتا ہے، اللہ رلاتا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو انسان جو ہے کسی کے لیے زیادہ نہ روئے
تو اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المیت یعذب ببکاء الحی، بے شک مردہ عذاب دیا جائے گا زندہ آدمی کے رونے سے۔ آدمی روتا ہے تو اس سے عذاب ہوگا۔ دعا آدمی کرے، خیر کا کام کرے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آدمی کسی کو دفن کر کے چلا آتا ہے تو وہیں سے جو ہے اس پر جو ہے قبر کا سوال و جواب شروع ہو جاتا ہے، تو وہ آدمی، ہر انسان جو ہے چپکے سے اپنے دل میں میت کے لیے رحم کرے، اور جو ہے نہ روئے نہ دھوئے، آنسو نہ بہائے۔ تو کہا کہ اس سے جو ہے انسان کو عذاب ہوگا کہ زندہ کے رونے سے انسان پر عذاب دیا جائے گا۔ حدثنا حماد بن زید باسنادہ ان مسلم قال حدثنا حماد بن زید عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ قال ذکر عند عائشہ قول ابن عمر المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس یہ قول ذکر کیا گیا کہ میت کو عذاب دیا جائے گا اس کے گھر والوں کے رونے سے، تو انہوں نے کہا اللہ رحم فرمائے ابو عبد الرحمن پر کہ انہوں نے کچھ سنا اور اس کو یاد نہیں کیا، سنی انسنی کر دی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی کا ایک جنازہ گزرا، لوگ اس پہ رو رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم تبکون وانہ لیعذب، تم روتے ہو، اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ عذاب کا باعث جو ہے آپ کا رونا ہے، تو انسان جو ہے کسی کے لیے روتا ہے تو اس سے عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اب حضرت ابو قریب رحمہ اللہ نے یہ حدیث ہمیں بیان کی، انہوں نے حضرت حماد ابن اسامہ ابو اسامہ سے روایت کی، انہوں نے حضرت ہشام ابن عروہ سے روایت کی، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی عروہ سے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں یہ یاد کیا گیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیش کیے گئے کہ میت اپنے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ فقالت، تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا وَهَلْ إِنَّمَا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ وہ عذاب دیا جائے گا اپنی غلطی یا گناہ کی وجہ سے؟ بے شک اس کے گھر والے البتہ اس پہ رو رہے ہیں، اور اسی کے مانند جو ہے قول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلیب پہ، گڑھوں پہ، قبروں کے گڑھوں کے قریب کھڑے ہو گئے بدر کے دن، اور اس میں بدر کے بہت سارے مشرکین تھے، لاشیں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا جو کہا، تو وہ سن رہے تھے جو میں کہہ رہا ہوں۔ قال وَهَلْ إِنَّمَا قَالَ إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ جانتے ہیں جو آپ نے کہا انما كنت اقول لهم حق، جو بھی میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ حق ہے۔ پھر میں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور یقول حین تبوؤوا مقاعدهم من النار، استغفر اللہ۔ تو جو ہے جب ان کے جو ہے ٹھکانے دوزخ کے آگ سے انہیں بتا دیے گئے تو وہ وہاں رہے، اور انہوں نے جگہ جو ہے ان کے معلوم ہونے کی وجہ سے رونے کا سبب انہوں نے مہیا کیا۔ اس کے بعد ایک حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ
زندہ آدمی جو ہے کسی مردے کے بارے میں، مرے ہوئے آدمی کے بارے میں یاد کر کے نہ رویا کرے۔ حضرت ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اللہ رحم فرمائے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولی، البتہ وہ بھول گئے یا غلطی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی عورت کے پاس سے گزرے جن پہ رویا جا رہا تھا، تو آپ نے کہا بے شک لوگ ان پہ رو رہے ہیں اور وہ اپنے قبر میں عذاب دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ سے ایک حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے ہم اور آپ کو سنائی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت وکیع ابن جراح رحمہ اللہ نے حدیث روایت کی۔ حضرت وکیع ابن جراح رحمہ اللہ بہت بڑے راوی ہیں، امیر المومنین فی روایت میں بادشاہ ہیں۔ تو ان کے بارے میں کہا کہ شکوت وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی وقال ان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاص۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت وکیع ابن جراح رحمہ اللہ کی خدمت میں شکایت کی اپنے سوء حفظ کا، یادداشت کمزور ہے، یادداشت کمزور ہونے کی میں نے شکایت کی۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کی یادداشت کمزور ہو گئی، نافرمانیاں بڑھ گئیں، اللہ ہماری نافرمانیاں دور کرے اور ہمارا قوت حافظہ اچھی طرح کام کرے۔ وقال ان اوصانی الی ترک المعاصی، اور کہا کہ برائیاں آدمی چھوڑ دے تاکہ اس کا ذہن خوب کام کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس پر نوحہ کیا جائے گا وہ قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ تو نوحہ جو ہے کسی بھی آدمی پر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ نوحہ اس کے عذاب کا باعث ہوگا۔ اس کے بعد ایک اہم حدیث یہاں مروی ہے کہ حضرت یحییٰ نے زید رحمہ اللہ سے روایت کی کہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 4 چیزیں ہیں، 4 عادتیں ہیں، تو وہ لوگ نہیں چھوڑیں گے، لوگ ان کو پکڑے رہیں گے۔ الفخر فی الاحساب، خاندانی معاملات میں فخر کرنا، ہمارے خاندان میں ایسا ہے، ہمارے خاندان میں ایسے بڑے لوگ ہیں۔ تو ایک زمانے جاہلیت کے شعراء کا ایک شعر ہے، کہا کہ اذا بلغ الفطام لنا صبی تخر له الجبابر ساجدین، جب ہم میں سے کوئی آدمی دودھ کے چھوڑنے کی عمر کو پہنچتا ہے تو بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے پہلوان اس کے لیے جو ہے گھٹنے کے بل گر جاتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ فخر کیا جاتا ہے اور اس طرح رشتوں میں جو ہے حملے کیے جاتے ہیں۔ والاستسقاء بالنجوم، اور لوگ بارش یہ ستاروں کو دیکھ کے کرتے ہیں، ستاروں کو دیکھ کے بارش کا شگون لیتے ہیں کہ اس طرح کے ستارے اگر وہاں جمع ہوں، اس جگہ پہ اس سمت میں اگر ہوں تو ان سے بارش آئے گی۔ یہ اسلام میں نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو منع کیا اور کہا کہ النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها، اگر نوحہ کرنے والی عورت اپنے موت سے پہلے نوحہ سے توبہ نہیں کرے گی، قیامت کے دن وہ اٹھائی جائے گی اس حال میں کہ سربال من قطران و درع من جرب، تو اس پر جو ہے کپڑا ایسا ہوگا، لباس ایسا ہوگا، خارش کا
کہ قمیص ہوگی اور انسان خارش والی چیز کو زیب تن کیا رہے گا، تو اللہ رب العالمین ان چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ابھی پڑھیں کہ بس کریں؟ پونا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، غلط چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔